كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جس مجلس کے اندر اللہ سونے دیاں پیاریاں باتاں ہون، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں باتاں، اس مبارک مجلس چوں اٹھ کے چلے جانا اللہ پاک نو پسند نہیں. نہ یہ فعل اللہ نو پسند ہے، نہ یہ بندہ اللہ پاک نو پسند ہے. بڑی محبت نال، بڑے پیار نال اللہ سونے دیاں چند باتاں سن لو. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں ایک حدیث سنانا، اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لو. فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جیڑا بندہ ہر وقت دنیا دی سوچاں سوچدا ہے، صبح بھی دنیا، دوپہر نو دنیا، شام نو بھی دنیا، بچپن بھی دنیا واسطے، جوانی بھی دنیا واسطے، حتیٰ کہ ہن ہو گیا وڈیرا، ہن بھی ہائے دنیا ہائے دنیا. اچھا کئی ایڈے بے نصیب جے ایتھوں جان گے رب دے گھر مکہ پاک مدینہ پاک، اوتھے جا کے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بیت اللہ شریف دے اندر، طواف دے اندر، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات، مسجد نبوی شریف، ریاض الجنہ، ہائے دنیا ہائے دنیا. اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو آخرت دے اندر کچھ نہیں ملنا. کمال ہے بندہ یار، کی ہر ویلے دنیا ہی، وڈیرا ہو کے بھی دنیا نو جفے مار دیا. فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت الدنیا ہمہ، جو انسان ہر وقت دنیا کی سوچ سوچتا ہے، اللہ سونا اس بندے تے تینہ قسمہ دے عذاب مسلط فرما دے گا. نمبر 1، ہر ویلے دنیا نو دنیا ہی دنیا دنیا دنیا، آخرت دا، قبر، قیامت، حشر، پل صراط دا کوئی یاد ہی نہیں. فرمایا پہلا نقصان اس بندے دا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو منتشر کر دیتا ہے. جیڑا کام کردا ہے نا، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی شادی، کوئی غمی، او دے اندر ہی پریشان ہوندا ہے. جیڑا کام کردا ہے او دے جی پریشان، جس کام نو ہاتھ پایا او دے جی پریشان. اے اللہ پاک دا عذاب ہے اس بندے واسطے پہلا. دوسرا وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے. فقیری ہر ویلے روندا ہی رہندا ہے، پٹرول مہنگا، چاول مہنگے، بجلی مہنگی، حتیٰ کہ ایڈا بے نصیب ہے اور گھروں نماز پڑھنا آیا ہے، قرآن پڑھنا آیا ہے، جمعہ پڑھنا آیا ہے، رب دے گھر آ کے رون لگ پیندا ہے، ہائے بجلی مہنگی، پٹرول مہنگا، چاول مہنگے، آٹا مہنگا، اور کیڑے کم آئے ہیں تو کردہ کی یہ پیا. یہ بھی اللہ پاک دا عذاب ہے. فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ پاک اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے.
نمبر 3 وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنی اس کے نصیبوں میں اور مقدر میں ہے. مقدر تو بعد نہیں ملنی، نصیب تو بعد تے ملنی نہیں. اچھا اللہ سونے ایک اور بندہ بھی ہے نا، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، ایک وہ بندہ جس کی سوچ ہر وقت آخرت کی سوچ ہے. جوان بندہ ہے ماشاءاللہ، نماز، قرآن، قبر، قیامت، میں حساب دینا ہے، پل صراط، حوض کوثر، جنت جہنم، ہر ویلے دیاں یہی گلاں نے. من کانت الآخرۃ ہمہ، اللہ پاک اس بندے کے 3 فائدے کر دیتا ہے. نمبر 1، پہلا فائدہ اس بندے دا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ پاک اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے. جیڑا کام کردا ہے نا، شادی کمی، دکان، کاروبار، جو جس کام نو ہاتھ پایا اللہ نے وہی سیدھا کر دیتا. جمع اللہ علیہ امرہ. نمبر 2، دوسرا فائدہ، وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ پاک اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. تھوڑا مال ہے نا الحمدللہ، زیادہ ہے الحمدللہ، ہر حال اس اللہ دیاں تعریفاں نے. اللہ پاک نے بڑا میرے تے احسان فرمایا ہے، میرا گزارا بڑا سونا ہو رہا ہے. اے جے بندہ انسان ہے نا، اے جے عقل دیاں گلاں. جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ پاک اس کے کام کو، ہر کام کو سنوار دیتا ہے. وجعل غناہ فی قلبہ، میرا اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. تیسرا فائدہ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کا مال ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. دنیا کے پیچھے پیچھے پائی گئی ہے. 3 گلاں وہ دیاں تے 6 ہو گئیاں نہیں. درویشا یاد رکھیں گا، اے اسی مولوی تقریر والے نہیں جے، قاری لیاقت قصوری صاحب نو پتہ ہے اسی مولوی ہیں، سبق پڑھنے اج تانوں سبق ملنا ہے. اے ویکھو میں بڑا سونا ایک مقام تواڈے واسطے منتخب کر کے آندا. اچھا یہ ذرا دسو ہاں کہ اللہ پاک دی پاک کتاب دے اندر کیڑی او آیت کریمہ ہے جڑی سارے قرآن پاک چوں زیادہ شان والی، عظمت والی کیڑی آیت ہے؟ بولو ہاں ذرا. ہاں جی، آیت الکرسی. ماشاءاللہ. کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ آیت الکرسی دے اندر اللہ سونے دیاں صفتاں نے، اللہ پاک دیاں صفتاں نے. اللہ سونے دیاں صفتاں جنیاں آیت الکرسی چ نے نا، اور کسے آیت چ نہیں. تے آ جڑی آیت کریمہ اج سننی جے نا، اللہ اکبر، میں صدقے جاواں. ایک آیت صرف میں پڑھنی، وہ دا ترجمہ تفسیر کرنا ہے، تے انشاءاللہ دعاواں والا رشتہ قائم ہو جائے گا. دعاواں والا رشتہ، اے رشتے اصل رشتے نے. پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت تے سیرت جنی اسی بیان کر سکنے ہیں کوئی دوجا کر نہیں سکتا. کیوں بلا؟ اچھا قرآن پڑھنا ہے آپ دی شان ہے. اچھا کوئی صفحہ کھولو قرآن پاک دا، کوئی سورت، کوئی ایک آیت، 6348 آیتاں نے پوریاں قرآن پاک دیاں. کوئی ایک آیت پڑھ لو، کوئی صفحہ، انشاءاللہ او دے وچ ہی میں نبی پاک دی شان بیان کر کے دساں گا. لیکن اج ہے دیکھو، ایک آیت پورے قرآن پاک، اے ایک آیت اللہ دے سونے نبی دیاں 15 صفتاں ایک آیت وچ. کسی آیت آپ دی ایک صفت ہے، کسی 2، کسی 3، کسی 4، کسی 5. اے جڑی آیت ہے نا، جویں آیت الکرسی ہے نا، پورے قرآن پاک وچوں زیادہ اللہ پاک دیاں صفتاں آیت الکرسی چ نے. تے آ جڑی آیت اج سننی ہے نا، سونے نبی دیاں 15 صفتاں ایک آیت وچ، اینیاں اور کسے آیت وچ نہیں پورے قرآن پاک. اچھا لوکی آپ دی شان بیان کرن گے، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اپنے وڈے وڈیریاں دی گل سناوے گا، تے اہاں جڑی گل سننی ہے او اللہ پاک دے پاک کلام وچوں. تے جس طرح اللہ سونا آپ دی صفت بیان کر سکتا ہے، اس طرح
کوئی ہور نہیں بیان، اے کام نہ کریا کرو۔ تواڈے گھر جگ گلاس ٹوٹے نے، کپ ٹوٹے نے تواڈے گھر، یار کی کرتے ہو؟ کدے مسلمان ہو؟ اے کیوں قرآن پاک دی جلد ٹوٹی ہے؟ ضیاء اللہ صاحب تواڈے گھر جگ ٹوٹے نے، کدے مسلمان ہے یار؟ حافظ صاحب کمال ہو گئی ہے یار، اے کیوں ہے ایسا؟ اللہ پاک دی پاک کلام نال محبت کرنی چاہیے۔ ہاں جی تے گھراں چ جگ گلاس کپ ٹوٹے نے تے ٹھیک ہے، تے جی وہ ثابت نہیں تے جلد کیوں خراب ہے؟ اج تے آج درویش نے مینوں سد لیا تے اگوں نہ آواز ماریا جی تمہیں غصہ آئے میری گل کا۔ آؤ سنو، اللہ پاک جی جلد آیا نہیں۔ ضیاء اللہ صاحب ایسے ملک چی بڈیرے ہو گئے تھے۔ اے دیکھو اللہ پاک دا پاک کلام فرمایا اللہ سونے نے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، آسمانوں سے زیادہ، زمینوں سے زیادہ۔ اچھا حدیث پاک کے سمجھا ہے، ایک بندہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری مسجد دے اندر، مسجد نبی شریف دے اندر آ کے اپنی سواری بن کے باہر نماز نال ملے، نماز پڑھ کے پھر واپس پلٹیا، واپس جان لگا نا تے اپنی سواری دی رسی کھول کے اپنی اونٹنی تے سوار ہو کے تے ایک دعا منگی۔ عجیب بندہ، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ عجیب ہی دعا مانگ چھڑی، اے اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ ساڈے دوواں تو علاوہ کسے تے رحمت نہ کریں۔ عجیب ہی دعا منگی۔ اللہ نے سونے نبی فرمایا اتقولون هو اضل ام بعیرہ، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اے بندہ بے عقل ہے کہ یہ سواری بے عقل ہے؟ یعنی ایک پاسے جانور ہے ایک پاسے بندہ ہے۔ فرمایا دسو میرے جو اتقولون هو اضل ام بعیرہ، لقد تحجرت واسعا، تو نے بڑی وسیع چیز کو بند کر دیا ہے، ورحمتی وسعت کل شیء ان للہ مئۃ رحمت، میرے اللہ کی 100 رحمت ہے، انزل منہا رحمتا واحدہ، اللہ پاک نے ایک رحمت آسمانوں سے اتاری ہے، ایک رحمت، وَبِهَا يَتَرَحَمُ الْخَلَائِقُ جِنُّهَا وَإِنسُهَا وَوُحُوشُهَا وَبَهَائِمُهَا، فرمایا اس ایک رحمت سے ساری مخلوق ایک دوسرے پہ ترس کھاتی ہے، انسان بھی جن بھی اور چوپائے بھی۔ آپ نے فرمایا جڑے وحشی جانور نے وحشی وہ بھی اپنی اولاداں نال جڑا انس کرتے نے، اے اللہ سونے دی ایک رحمت دا حصہ ہے، تے جڑیاں ایک گھٹ 100 نے وہ تے اللہ پاک نے اپنے کو رکھیاں نے۔ اچھا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع، فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ یتقون، جو بچ جاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، کبیرہ گناہ سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا اور زکوٰۃ دینے والے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔ آؤ ہن آیت شروع کریے، ایک آیت تے سونے نبی دیاں 15 صفتاں، حافظ صاحب اینیاں صفتاں پورے قرآن پاک کسے آیت وچ نہیں، گل یاد رکھو گے۔ اچھا 9واں سپارہ تے 9واں رکوع، ٹھیک ہے، 9واں سپارہ تے مہینہ کیڑا ہے انگریزی؟ ہاں 9واں، واہ جی واہ، 9واں سپارہ 9واں رکوع تے 9واں مہینہ تے 15 صفتاں ایک آیت وچ۔ ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔ الذین، ہن آیت آ گئی جڑی اج اساں سننی ہے انشاءاللہ، یتبعون الرسول،
नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हुण तर्जुमा करा, याद रखिया जे सोने नबी दियां 15 सिफतां एक आयत करीमा दे अंदर अल्लज़ीना यत्तबिऊना। अच्छा एक लफ्ज़ है जियाउल्ला साहब जानते ने, असी ना मदरसे जाने अब माजी है, मुजारे है, अमर है, गुजरिया ज़माना, मौजूदा ज़माना, आउण वाला ज़माना। अल्लाह सोने ने एक लफ्ज़ नूं 3 वारी इत्थे इस्तेमाल किया है, यत्तबिऊना वत्तबऊ वत्तबिऊ, 3 लफ्ज़ आया। फरमाया वो लोग जो अल्लाह के पाक पैगंबर का कहा मानते हैं, यत्तबिऊना जो कहा मानते हैं और मानेंगे, वत्तबिऊ वत्तबऊ आपकी पैरवी करते रहे। फरमाया वत्तबिऊ और पैरवी करो, पैरवी करते थे, करते हैं, करेंगे, पैरवी करो। ये एक ही सफ़ा है कुरान पाक दा जिथे ये लफ्ज़ इन्नी मरतबा आया, होर पूरे कुरान पाक च ये लफ्ज़ इन्नी बार नहीं आया। पैरवी करते हैं, करते थे, करेंगे और करो। अल्लज़ीना यत्तबिऊ, मैनू बड़ी खुशी हुई उत्ते इश्तिहार पढ़िया मैं जनाब कुरान पाक दे तर्जमे दी जमात होवे करेगी, क्लास होवेगी और फजर तो बाद 35 मिनट टाइम होवेगा। तो मोहतरम जनाब कारी लियाकत कसूरी साहब अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए, चंद दिन पहले ना, चंद हफ्ते पहले तुहां सुनिया ना मस्जिद नबवी शरीफ दे इमाम ते खतीब इमाम सलाह बिन मुहम्मद अल बुदैर हाफिज़हुल्लाह मस्जिद नबवी दे इमाम ते खतीब पाकिस्तान तशरीफ ले आए सन। अच्छा लाहौर साड़ी जमात के दफ्तर 14 उलमा सन पूरे पंजाब विचों, बड़े बड़े उलमा, तो एक मेरा फ़कीर का भी दा लग गया, मैं भी उन्हां च बह गया। अच्छा बड़े बड़े किबार उलमाए कराम ते विच एक है नकारा तालब इलम, ते इमाम बुदैर नूं असी क्या सानू नसीहत करो। पहला तय किया सी मस्जिद नबी शरीफ दे इमाम ने खतीब ने, अल्लाह सच्चा जानदा है, कह लगे बल अंतुम तनसहून ली अंतुम शियूखुन किबार वलकुमुल जुहूद वल मसाई फी खिदमत दीन व दावा व तारीफ। कह लगे मैं नहीं तुहानू नसीहत करनी, तुसी मैनू नसीहत करो। अच्छा चलदियां कहते ने अब अरबी जुबान च दरस थे मैं कोई नहीं देना, तो एक गल है वे कुरान पाक दियाँ क्लासां तर्जमे दियाँ हर जगह ते कायम करो, ये नाल ही अल्लाह दा दीन कायम रहना है। वो ही तुसां इश्तिहार ला दिता है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सदके जावां, एक मेरे साथी ने तो वो माशा अल्लाह नौजवान सन, नौजवान तो हुण वडेरे हो गए ने, वडेरे सारी जिंदगी अल्लाह पाक दी तौफीक नाल उन्होंने अमरीका दे अंदर न्यूयॉर्क दे अंदर दीन दी तबलीग की। और परसों मैनू मिलने वास्ते आए तो कहन लगे उथे ना कोई मस्जिद ऐसी नहीं, कोई मस्जिद पूरे अमरीका दे अंदर जुमे वाले दिन हर जुमे 2 3 4 बंदे जरूर नवे मुसलमान होंदे ने। अच्छा उन्होंने की किया, उन्होंने एक फिल्म बनाई है, ਉਹਦਾ मौजू ये वे कि इस्लाम क्यों फैल रहा है, किन्ना लोगों में फैल रहा है। तो कहन लगे सब तो ज़्यादा जड़े लोग मुसलमान होंदे ने वो ईसाइयां विचों, ते सब तो घट जड़े लोग मुसलमान वो यहूदियां विचों। अच्छा नाल उन्हां ना ये आख्या भी ये मुसलमान तकरीरां बड़ियां वंडदे ने और केसटां और तलावतां और किताबां तकसीम करते हैं। अच्छा कारी साहब वो भाई कहन लगे कि उस फिल्म दे विच डॉक्टर फजल लाई साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दी तकरीर है 3 मिनटां दी,
تقریر زنا دے خلاف کہندے نے مسلمان زنا دے خلاف بڑا بولدے نے تے ڈاکٹر فضل علی صاحب دی تقریر لائی ہے نال تھلے ترجمہ ہے انگریزی چ تقریر عربی چ تھلے ترجمہ انگریزی چ فرمایا اے زنا دے خلاف بولدے نے ساڈا معاشرہ زنا دے اندر مبتلا ہے اے دی وجہ تو لوکی مسلمان ڈرتے ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہے اللہ اکبر الذین یتبعون اپنے چہرے میری طرف کر لو الذین یتبعون الرسول وہ خوش نصیب بندے جو اللہ کی رحمت کے حقدار جو کہا مانتے ہیں جو پیروی کرتے ہیں الرسول رسول اے آپ دی پہلی صفت ہے ایک لفظ رسول ہوندا نا ایک نبی ہوندا لفظ رسول دا شان زیادہ ہے اس واسطے کلمے چوندا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفت سجا تو کھولنا ٹیک چھڑ دے پاویں تھلے ہی کر کے گندا جا تو ہی بھائی سانو آواز ماری ہے الذین یتبعون الرسول وہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں جو کہا مانتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں جو پیروی کرتے ہیں الرسول اس رسول کی النبیہ جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں الامیہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں امی اے تیسری صفت ہے تم ہی جوانا گننا یار پڑھیا لکھیا بندہ ہے تسبیح دے پاویں گنتی کرییا وہ کئی درویش اتنے بیت اللہ دے طواف جی تسبیح دے گنتی کری ہوندے نے چلو صاحب یاد رہندا ہے الرسول پہلی صفت النبی دوسری الامی تیسری اے 15 پوریاں کرنی ہیں جی الرسول النبی الامی الذی آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں امی کا معنی کہ انسانوں کے اندر آپ کا استاد کوئی نہیں اللہ نے یہ بھی مہینہ نہیں رکھیا ہوندا ہے نا کہ قاری لیاقت قصوری صاحب نو اللہ نے شان دیتا ہے خطیب بنایا ہے امام بنایا ہے قرآن دا قاری بنایا ہے یہ قرآن دی عظمت ہے ساڈے مولانا محمد یاد صاحب دسکے والے رحمت اللہ علیہ انہاں دی گل سناواں فوت ہو گئے نے 80 تو زیادہ انہاں مشداں پائیاں نے ڈسکے تے ڈسکے دے ارد گرد جلد دی بیماری تے گھر والے بھی تنگ اتوں کو درویش آ گیا مولانا اسماعیل مجاہد صاحب ورگا اے بچہ مینوں دے دیو گھر والے اگے ہی راضی سن بھی لے جاؤ اینوں انہاں نے پڑھایا قرآن حدیثاں نوانا توانا پڑھا کے عالم دین بنا دیتا خطیب بن گئے مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ تے جمعہ پڑھانا نا تے ممبر تے کھلو کے فرمانا اے چیمے چٹھے گجر وڑیچ جٹ تے بٹ سارے تسی تھلے بیٹھے ہو محمد حیات ممبر تے کھلوتا ہے پتا جے محمد حیات چنگڑ جے چنگڑ اے چنگڑ میرے کول کی ہے جڑا تواڈے کول نہیں میرے کول رب دا قرآن ہے تے پاک پیغمبر دا پیارا فرمان ہے انہیں مینوں کھلا رہا ہے چنگڑ ممبر تے کھڑا تسی سارے تھلے بیٹھے تے نال اکھاں چوں آنسو بہانے استاد فخر کردا ہے مان کردا ہے اور اس بات دا اظہار کردا ہے پتہ جے نا قاری لیاقت صاحب قصوری جمعہ پڑھاتے ہیں پتہ ہے یہ میرے شگرد جے میرے کو پڑھے جے اللہ پاک نے اپنے سونے نبی تو یہ بھی علامہ نہیں آن دیتا امی خود پڑھایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے اللہ نے تمہیں تعلیم دی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات اے چوتھی صفت جے آپ کے تذکرے تورات میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28واں پارہ سورہ صف وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ
احمد، لوگوں میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام نامی اور اس میں گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا دعوت و ابی ابراہیم و بشارت و عیسیٰ ابن مریم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، آپ کے تذکرے تورات میں انجیل میں۔ لوگوں نے بڑا تبدیل کیتا ہے تورات انجیل میں، لیکن اج بھی نا الحمدللہ میں خود پڑھ کے ویکھیا تورات دے اندر بھی پاک پیغمبر دیاں صفتاں تے انجیل اندر بھی سونے نبی دیاں صفتاں اج بھی پاویں تبدیل اج بھی موجود ہے۔ اج وہ ہے تساں سننی ہے جڑی پاک پیغمبر دی شان ہے، سب تو زیادہ صفتاں نے۔ الذین یتبعون الرسول، آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، آپ کے تذکرے تورات میں اور انجیل میں۔ یامرہم بالمعروف، آپ حکم گننے نہ پیا دیں، یامرہم میچ نہیں ہوندا، اللہ جاندا ہے۔ بابیاں تو پوچھ لو، بیبیاں کولوں فلانا پلیئر اینے رن بنا کے آؤٹ ہو گیا، بیبیاں نے رولا پایا ہوندا ہے، بابیاں نے۔ اچھا خاص کر فلانے سیاستدان نے فلانی بڑک مار دیتی ہے، پل بنا دیاں گے، سڑک بنا دیاں گے، وہ بڑکاں یاد کر کے اے نہ سناؤ گے۔ اج جا کے آکھیا جے کہ ساڈی مسجد ایک طالب علم آیا سی، انہیں قرآن دی او آیت پڑھی ہے جہدے اندر سونے نبی دیاں سب تو زیادہ صفتاں ہیں۔ کر لو گے گل، 9واں سپارہ 9واں رکوع تے 9واں مہینہ ہے یار، کیڑا میں کوئی اوکھی گل بولنا پیا۔ یامرہم بالمعروف، آپ حکم دیتے ہیں اچھائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع، دعوت و تبلیغ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتے ہیں طیب چیزیں، طیب چیزیں حلال ہیں۔ اچھا اے کدی گائیاں ویکھیاں جی، وہ بابا جی کی گائیاں ویکھیاں کدی؟ ہاں جی آؤندیاں نہ کدی اے نبی پاک تو پہلا بھی ہے ساجے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ تے حام، چار نام آئے نے۔ اے اونٹنیاں سن، بابا جی کے نام کیا، فلانی سرکار کے نام کی، فلانی ہستی کے نام کی۔ اس پر سواری نہیں، اس کا دودھ نہیں، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ فرمایا حلالوں میں جنہوں اللہ حلال کہے گا، حراموں میں جس نوں اللہ پاک حرام کہے گا، اس واسطے کسی انسان دا اختیار نہیں کہ آ چیز حلال ہے آ چیز حرام ہے۔ اماں جی عائشہ دی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جاہل تے مشرک لوگ اے جڑا مہینہ ہے نا عیدوں بعد رمضان تو بعد، او دا کی نام ہے شوال، شوال دے مہینے دے اندر نکاح کرنا مشرک لوگ چنگا نہیں سن سمجھتے، جویں اسی آنے کہ محرمہ چ بیاہ نہیں کرنا۔ اماں جی عائشہ فرمایا میرا نکاح بھی شوال چ ہے، میری رخصتی بھی شوال چ ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایہی کام رسماں نوں توڑنا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اے ایک دعا پڑھیا کرو انشاءاللہ، پیسے نہ بھی نہ ہوئے تے اللہ سونا مکہ پاک بلائے گا، مدینہ پاک، وہ دعا سن لو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس دعا کی بڑی برکت ہے، جو پڑھتا ہے اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ اس کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ حرمین شریفین اللہ سونا لے جائے نا تے اوتھے وہ سکرین چلتی ہوں اتنے ایتاں تے حدیثاں، ٹھیک ہے نا، کاغذاں لکھیاں ہوندیاں نا۔ اچھا تے پھر چلدیاں نا تصویر آ جاندی ہے سگریٹ دی تصویر آ جاندی ہے وہ سکرین دے اتنے حرم پاک دے اندر، اتنے سرخ رنگ دا کاٹا پہ اے حرام ہے تے نال ایہو ہی آیت آ جاندی ہے
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تمباکو نوشی اپنی ساری قسموں کے ساتھ حرام ہے، اللہ نے حرام کی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر یہ سکرین چلے گی اور تصویر سگریٹ کی اور اوپر سرخ رنگ کا کاٹا اور ساتھ یہ آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز حرام ہے۔ لوکاں نے سود نو حلال کیتا سی، مردار نو حلال کیتا سی، آپ نے فرمایا ہے حرام جے، سود بھی حرام جے، مردار بھی حرام جے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ کے پاک پیغمبر دور کرتے ہیں ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق اور پھندے جو لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے تھے۔ إِصْرَهُمْ سر دے اتےڑا بوجھ ہوندا ہے نا، اسرہم، اللہ کے پاک پیغمبر تو آسانیاں لے کر آئے، فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به نفسها ما لم تعمل به او تتکلم۔ ایک دوسری حدیث، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت سے خطا کو معاف کر دیا ہے، بھول کو معاف کر دیا ہے، مجبوری کو معاف کر دیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھول ہو جائے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں میرا امتی پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ہر دعا پر عرش والا رب بولتا کہتا ہے آمین، اے میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سر پہ بوجھ ہے نا، بل اغلال، اچھا زکوٰۃ کنے دینی ہے؟ جڑا صاحب نصاب، صاحب مال، صاحب استطاعت۔ حج کس نے کرنا ہے؟ صاحب مال، صاحب نصاب، صاحب استطاعت۔ اچھا تو جڑا دین آپ بنایا ہے ختم پاک، وہ سارے نے دعانا ہے، صاحب مال ہوئے نہ ہوئے، استطاعت ہوئے نہ ہوئے، نصاب ہوئے نہ ہوئے، اے جے فرق۔ اللہ پاک دا دین آسان ہوندا ہے تے بندیاں دا دین مشکل ہوندا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اللہ نے یہ قانون رکھا تھا کپڑے کو پیشاب لگ جائے اسے کاٹنا پڑے گا، اور عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ فرمایا میری امت میں اللہ نے آسانی فرما دی ہے، کپڑا دھو لو تو کپڑا پاک ہے، لباس پاک ہے، اور جہاں بھی نماز کا وقت ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور طہور بنا دیا ہے۔ مسجدًا وَطَهُورًا، جہاں بھی پاک صاف جگہ، اگر مسجد نہیں تو تم نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا۔ وَيَضَعُ، اے دو کام صرف چھڑ دئیے نا، دو کام۔ آپ جوید صاحب کتنے گئے؟ ایتھے آؤ میرے کول۔ دو کام صرف چھڑ دئیے نا قاری صاحب، برات جہیز، دو کام، برات جہیز، تے باقی دو اللہ چھڑا دے گا، رشوت تے سود، اے دو اللہ چھڑا دے گا۔ چھڑ کے تے ویکھ ذرا، برات جہیز، یہ دو تو چھڑ دے تے دو اللہ چھڑا دے گا۔ رشوت تو جان چھوٹ جائے گی، سود تو جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے سونے نبی فرمایا نا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ دھیان میرے علی، عورت فتنہ ہی فتنہ ہے، سوائے جڑیاں نیک نے، جڑیاں نیک نے نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، او ماشاءاللہ، جس بندے نام ہی نہ مسجد چونا ہوئے تے بی بی نیک ہوئے تو پھر تکے نہ لے آؤں دیئے، نیک بی بیاں دے کیا بات ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اچھا فتنہ ہی فتنہ ہے، کیویں فتنہ ہے؟ دھیان اتر کر پائی جی، کیویں فتنہ ہے؟ جدوں باپ دے گھر تے فتنہ ہے،
باپ نے وہ رشتہ تلاش کرنا ہے، وہ واسطے جہیز بنانا ہے، وہ واسطے برات دی روٹی خدا انتظام کرنا ہے، قرضہ چک کے سود چک کے جویں بھی ہے، باپ کے سر پہ بوجھ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، باپ کے گھر میں باپ کے لیے فتنہ، جب خامند کے گھر گئی تو خامند کے لیے فتنہ۔ اللہ دے نبی جو فرمائے تھے ادو بڑا فتنہ کوئی نہیں، یہ دعا کراں واسطے فتنہ ہے۔ خامند دے گھر جا کے اچھا اے سی چلا دے، موبائل مینوں دے تے تو جا دکان تے اتھوں لیا 2 برگر، ایک تو کھا ایک میں کھاواں، مینوں روٹی نہ پکانی پے۔ بول دے نہیں ضیاءاللہ صاحب یار جی میری گل دے تو مینوں پھڑ لو۔ پیو دے گھر بھی فتنہ تے خامند دے گھر بھی فتنہ، اتھوں لیا 2 پیزے، ایک تو کھا ایک مینوں کھوا، میں روٹی نہیں پکانی نہ میں ہانڈی پکانی ہے۔ پیو نو بھی انہیں ذلیل کیتا ہے، خامد نو بھی انہیں ذلیل کیتا ہے، الا ماشاءاللہ سوائے او جڑیاں نیک دھیاں نے پیو واسطے بھی سکھ اگلے گھر وہ بہت تھوڑیاں نے، بہت تھوڑیاں۔ تے اے ویکھو اے میرے بھتیجے جو میرے کول بیٹھے نے، میرے گھر دی گواہی، میں بچیاں دی شادی کی، دھیاں لنگے ہاتھ بننے نے، برات کوئی نہیں، جہیز کوئی نہیں، سوئی تک نہیں، جی میں تمہوں کہنا میرا عمل بھی یہی، میں خدا نو حساب نہیں دینا، میں مرنا ہے، میں قبر جانا، جو تمہوں کہنا وہ ہی اپنے گھر کرنا۔ پوچھو اے رشوت تے سود انہاں دوہاں دی بنیاد یہ ہوئی ہے۔ اللہ دے سونے نبی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کی قسم میرے سامنے رب کی کتاب پڑھی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نماز کی جگہ ہے، اج ایک بندے دا فون آیا کہندا ہے کہ بیٹی نو 22 لاکھ روپے دا جہیز دیتا ہے تے او دا نباہ نہیں ہویا تے میں خلا واسطے کیس کیتا ہے تے مینوں کو مشورہ دیو۔ میں کیا مشورہ کسی وکیل نہ کر، میں مولوی ہاں کہ وکیل ہاں۔ 22 لاکھ روپے کا جہیز تے سونے نبی اے دیکھو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جتنی میرے پاک پیغمبر کی صفتیں اس آیت میں پورے قرآن پاک میں کسی آیت میں نہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن انشاءاللہ اسی بیان کرنے ہیں کوئی دوجا کر ہی نہیں سکتا، دوجے شیر پڑھن گے وہ وڈیاں دیاں گلاں بزرگاں دیاں تے اسی آکھاں گے ویکھو اللہ دا پاک قرآن سونے نبی دیاں صفتاں پہ بیان کردا ہے۔ کو گالے کرنے والی کچھ سوچو دے صحیح۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي جو سر کے بوجھ ہیں ان کو اتارنا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اور وہ توق اور پھندے كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ایمان لائے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو سن لو اور اپنے چہرے میری طرف کرو، اے جوانا اتل بیک، کوئی بندہ تم میں سے ایماندار نہیں ہو سکتا، نہ کامل ایمان، نہ ناقص ایمان، نہ پورا ایمان، نہ تھوڑا ایمان، ایمان ہے ہی کوئی نہیں، کیڑا وہ بے نصیب ہے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ محبتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نال سب تو زیادہ محبت کریں گے تو ایمان ہوئے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ اور آپ کی تعظیم کی، آپ کی تعظیم، آپ کی تعظیم۔ اچھا ایک حدیث پاک سنو، نبی داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی خواہش دا اظہار کیتا، مسجد نبوی شریف دے وچ نا اے ریاض الجنہ دے اس پاسے ایک دروازہ ہے، او دا نام ہے باب النساء، عورتوں کا دروازہ، یہ نبی علیہ السلام تو ٹردا آیا ہے، باب النساء۔ فرمایا اے میرے صحابہ لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کاش کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، خواہش دا اظہار کیتا ہے، حکم نہیں کیتا۔
فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعظیم، فرمایا فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، پھر اس دروازے سے عبداللہ بن عمر کبھی داخل نہیں ہوئے، باہر نہیں نکلے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خواہش کا احترام ہے، اس اندر بیبیاں نہیں ہے، اگرچہ خالی ہے، فرمایا ایس دروازے چو میں اندر جانا نہیں، باہر جانا نہیں، حضور دی خواہش دا اتنا احترام کیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، ایمان لائے اور تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایک سوال تے سوال دا جواب یاد کر لو، امتحانی سوال، سکولی بچے، ایف اے میٹرک بی ایس سی والے بچے، امتحان سکول کے اندر، کالج یونیورسٹی کے اندر ایک سوال آتا ہے۔ سوال کیا آتا ہے طالب علموں کو امتحان میں؟ اچھا وہ کون سا لفظ ہے جب قرآن پاک میں آ جائے تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہمتن گوش ہو جاؤ، اپنے سارے جسم کو کان بنا لو۔ پھر میں سوال دہرانا، وہ کیڑا لفظ ہے جڑا قرآن پاک آ جائے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالی، جدوں او لفظ آئے نا پھر ہمتن گوش ہو جاؤ، فاستمعوا لہ، اے جی سوال دی سمجھ لگ گئی آپ صاحب، ہن دا جواب سن لو۔ جواب ادا یا ایھا الذین آمنوا، جدوں اے لفظ آئے نا تے اے کن نہیں، پھر سارے جسم نو کن بنا لو۔ اے فرمان جی حضرت عبداللہ ابن مسعود دا، اے سوال ہوندا جی سکول والیاں کتاباں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریون نے ہم اللہ کے دین کے مددگار، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اچھا آج کیڑی آیت سنی ہے تو دسو ہاں ذرا بولو۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، لو جی بھائی نے یاد کر لیا۔ اللہ پاک تیری دنیا تے آخرت بہتر کرے، اے تینوں دعا دے چھڑیے کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں اے دھیان نال گلاں سنیا کرو اللہ سونے دیاں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایک دن انج ہویا جناب ابو بکر حضرت عمر دونوں ہستیاں شیخین کریمین آپس کسی بات تو ناراض ہو گئے، ناراض ہوئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر گئے عمر رضی اللہ عنہ منان واسطے۔ حضرت عمر نے دروازہ بند کر لیا، گل نہیں سننی۔ جناب ابو بکر تشریف لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک چہرہ ویکھیا تے ماشاء اللہ کیا ہی محبتاں نے، چہرہ ویکھ کے پہچان گئے کہ اج ابو بکر نو کسی نے ناراض کیتا ہے، چہرہ ویکھ کے پہچان۔ ابو بکر کیا بات ہے، مالکا، اللہ دے نبی جی میرا تے عمر دا تنازع ہویا کسی گل تے، وہ جھگڑا کر کے اپنے گھر ٹر گئے نے، میں انہاں دے پیچھے گیا ترلا منت کر، انہاں دروازہ بند کر لیا، میری گل ہی نہیں سنی۔ اللہ دے سونے نبی کی فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی، حل انتم تارکو لی صاحبی، لوگو میری وجہ تم ابو بکر دا احترام کریا کرو، تسی میرے واسطے نہیں اتنا محبت کر سکتے۔ او وقت یاد کرو آپ نے ایہی آیت پڑھی، فرمایا تم سب نے کہا کذبتا، ابو بکر نے کہا صدقتا۔ جدوں میں آیت پڑھی سی نا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، تساں سارا کیا کذبتا،
جھوٹ بول دے ہو. ابو بکر نے کیا صدقتا اللہ نبی سچ کہندے ہو. اوے اس وقت نو یاد کرو میرے واسطے میری ذات واسطے ابو بکر نو ناراض نہ کریا کرو. ہر انتم تارکو لی صاحبی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ یتبعونا واتبعوا واتبعوا، پیروی کرتے تھے، کرتے ہیں، کریں گے، پیروی کرو، کہا مانو، اطاعت کرو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فرمایا وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے محمد کا نام رکھا ہے. حیث قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اسی وقت کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وشک لہ اسمہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والے تو محمود ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ. اچھا جڑے ہوندے نے نا پتر وہ تو سیانے ہو جاندے نے، وہ معاف کر، پوترے نہیں یہ معاف کر دے. اے پیچھے ہٹو آپ سے سمیل آ رہی ہے، گرمی ہے نا پسینہ آ جاندہ ہے. صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر دا پسینہ بھی خوشبو والا پسینہ. اور صحابیات کیوں کر دیا کہ اپنی جڑی خوشبو والی شیشی ہے نا وہ دے اندر سونے پیغمبر دے مبارک پسینے دا ایک قطرہ لے کے اس دے اندر شام اے کی کر رہی ہو، اسی اپنی خوشبو نو خوشبو لا رہی ہوں، خوشبو نو خوشبو. اللہ اکبر. ایک کوئی مثال ہے. اچھا کدی کسی فوت ہوئے بندے نو غسل دیتا ہی؟ ہاں سوچ رہا یار. اچھا جو بندہ فوت ہوندا ہے نا، چنگا ہوئے بندہ ہوئے پیڑا، جو وہ دے نا کپڑے نپاک ہو جاندے نے، ہیں جسم نپاک ہو جاندہ ہے. موت دیاں اپنی سختیاں نے، ان للموت سکرات، اپنی سختیاں نے. اچھا کہ سونے نبی میں صدقے جاواں ایک کوئی مثال ہے. حضرت علی فرماتے رہے میں خود غسل دیتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تاب رسول اللہ حیم و میتا، میں صدقے جاؤں میرے آقا زندہ تھے پاک، دنیا سے گئے پھر بھی پاک. حضرت علی فرماتے رہے میں خود غسل دیتا ہے، زندہ بھی پاک، دنیا تو گئے تو پھر بھی. ایک کوئی مثال ہے، اور مثال کوئی نہیں. اللہ اکبر. آخری بات پھر دعا کریے. حضرت یوسف اللہ سونے دے نبی نے تے آپ دے باپ دا کی نام حضرت یعقوب، وہ بھی اللہ دے نبی نے. حضرت یعقوب دے والد ہاں جی اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ دے نبی تھے. انہاں دے باپ حضرت ابراہیم اللہ دے نبی، جناب اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف. اے نبیاں دی لڑی چلدی آ رہی ہے. ہویا کی کہن لگے اقتلوا یوسفا، آپس وچ مشورہ کیتا. ایک پیغمبر دے پتر، ایک دے پرا، ایک دے پوترے، ایک دے پڑپوتے، انج کریے یوسف نو قتل کر دئیے. اے مشورہ کر کے نا تے آ کے باپ نو کی کہندے نے ارسلہ معنا غدن یرتا. بھائی ابا جی یوسف نو کل کلو نا ساڈے نال ذرا پھراں ٹراں گے، کھاواں پیواں گے. دیکھو صلاح کی کیتی نے تے گل کی کردے نے پہ. اچھا لے گئے تے جسے لے آ گئے نا واپس تے او کرتا انہوں خون لگا ہے. اچھا ابا جی یوسف علیہ السلام تے بھیڑیا کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ابا جی تساں ساڈی گل مننی کوئی نہیں، اگر اسی سچے ہوئے تساں پھر بھی کوئی نہیں مننی. تے یوسف نو تے کھا گیا بھیڑیا. جناب یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن تے نبیاں نو بڑی بصیرت ہوندی ہے. جسے نے قمیض ہے پھولی نا پھر آپس میں صلاح کرنا ہوتا ہے. اوے قمیض پھاڑی نہیں سی، دوجا ہوندا میں تے بھول گیا سا، تیری عقل کتنے گئی سی.
تیجا آدھا وہ بےوقوف وہ پھڑے گا جی آپس ہی گلاں کرن لگ پے او کوئی گل ہے اور میری گل سنو اے جڑا جھنڈا ہے نا 10 محرم دا 10 تے 12 ربیع الاول دا اس جھنڈے نو پھولو تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ پیچھے کوئی گل ہی نہیں کوئی شے ہی نہیں پھولو تو صحیح طرح وہ پھولیا پتہ لگتا ہے جی یعقوب علیہ السلام پھول دے نہ تو پتہ کتوں لگتا اچھا بدا الاسلام و غریبا وسیعود و غریبا اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اجنبی اوپرا اسلام شروع ہوا نا تے جڑے اسلام والے سن اوپرے اوپرے اجنبی پردیسی 1 2 3 بندے فرمایا وسیعود و غریبا ایک وقت آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا پردیسی اوپرا اجنبی فتوبى للغرباء ان غرباء کے لیے مبارک ہے بشارت ہے الذین یصلحون ما افسد الناس اے بڑی دنیایں 2 جھنڈے 10 محرم دا 12 ربیع الاول دا تے جڑے نہیں وہ بالکل تھوڑے جائے حضور فرمایا انہاں واسطے بشارت جی اور جمعہ سنیا نے مسجد نبوی شریف دے امام الحذیفی حافظہ اللہ کیا شان ہے اس ولی اللہ دی کہ آپ بھی مسجد نبوی دے امام تے خطیب تے پتر بھی مسجد نبوی دا امام تے خطیب اللہ پاک دی شان ہے نا انہاں فرمایا اے جڑا 12 ربیع الاول دی بدعت ہے نا لیس لہ فی الدین اصل دین چ دی اصل آئی کوئی نہیں اینو پھولو تے صحیح طرح یہ بنیاد کوئی نہیں یہ کوئی حقیقت نہیں نہ 10 محرم دی نہ 12 ربیع یہ پھول کے ویکھو آ جا تو مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی ماشاء اللہ کیا بات ہے اللہ سونے نے ہندو تو مسلمان کر کے شیخ الحدیث بنا دیتا ہے تو وہ پتہ ہے نا پھر قاری صاحب نو پتہ ہے سادیاں گلاں سادے بندے وہ آندے نے اوے من جا رب دیاں گلاں من لے چنگا رہے گا نہ منے گا تو منا لے گا انہوں بڑی جانچ ہے تیری گردر جڑا سری ہے نا وہ پن لے گا اے آ جا من لے اللہ سونے دیاں گلاں نہ منے گا تو منا لے گا انہوں منان دی بڑی جانچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما ہمارے اساتذہ پہ رحم و کرم فرما یا اللہ کل کی اولادوں کو نیک بنا دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما بے نمازوں کو نمازی بنا بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما اللہ پاک جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے ان کو نیک بیٹے عطا فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے اس مجلس میں حاضر ہیں اللہ تیرے گھر سے باہر جانے سے پہلے ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کے محافظوں کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار یا اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما
دنیا آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، دنیا آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ۔ دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، اللہم یمن کتابنا، اللہم یسر حسابنا، اللہ پل صراط کا پانی، پل صراط سے آسانیاں فرما دینا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اپنے پاک نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ اس گاؤں کے رہنے والوں کی خیر فرما، جتنے فوت شدگان ہیں سب کی بخشش فرما، اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما، امام خطیب صاحب کی خیر فرما، جتنے تیرے بندے تشریف لائے قرب و جوار سے اللہ سب کو ایک ایک قدم پہ نیکیاں عطا فرما، اللہ اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، میرے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ جو تو نے لسٹ بنائی ہے اپنے جنتی بندوں کی، اپنے نیک بندوں کی، اللہ اس لسٹ میں ہم سب فقیروں کے نام شامل فرما، اللہ جتنے بزرگ ہیں جوان ہیں بچے، اللہ سب پہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب تجھ پہ راضی ہیں، تو ہم پہ راضی ہو جا، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں پر رحم و کرم فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، ہر مسلمان کی اولاد کے نصیب اچھے بنا، اللہ جو خیر مانگی وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس سے محفوظ فرما، جس سے پناہ نہیں مانگ سکے اس سے بھی محفوظ فرما، الہ الحق کے آمین یا رب العالمین، الہ الحق کے آمین یا رب العالمین، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، اللہم یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، اللہ ہم سب کو ایمان اسلام والی زندگی، ایمان اسلام والی موت نصیب فرما، اپنے دین کے خادموں میں ہمارے نام شامل فرما، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا و نور قلوبنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، الہ الحق کے آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔